الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب نے انٹروڈکشن تو بریف سا کرا دیا ہے۔ محمد احمد ظفر نام ہے میرا، اور میری بیسک ایجوکیشن اور میری فیلڈ ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے۔ الہدا کے اندر بھی میں انوالو رہا ہوں 2004، 5، 6 اور 7 تک۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ کہ یہاں پہ بھی میں نے کافی کچھ موٹیویشن ہوئی تھی۔ یہاں پہ تب کورس تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو ویلفیئر کے کام تھے اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے اندر میں نے کام کافی حد تک کیا ہوا ہے۔ جس یونیورسٹی کے اندر میں پڑھا رہا ہوں فار دا لاسٹ 8 ایئرز اپروکسیمیٹلی، وہاں پہ میرا مین سبجیکٹ اگین کمپیوٹر ہی ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ڈگری پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ڈیٹا بیس سسٹمز، جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ موبائل اپلیکیشنز ہیں، ویب سائٹس ہیں، جو کچھ بھی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو ادھر ہی ساتھ میں ایک اور کلاس لیتا ہوں، اسلامک کلاس، جہاں پہ آف کورس کو ایجوکیشن یونیورسٹی ہے وہ، تو ادھر جو بیچ فری ہوتا ہے، جو ٹائم سلاٹ کوئی فری ہوتی ہے ویک میں ونس، اس کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے آگاہی کے نام سے۔ اس کے اندر شروع میں تو صرف جنرل ٹاپکس ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر آہستہ سے کر کے قرآن سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی جو ہے سورہ آل عمران جو ہے اس کا سٹارٹ ہے۔ تو اپروکسیمیٹلی 7 سال ہو گئے ہیں، 6.5 سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے، تو ابھی تک صرف یہاں تک ہی پہنچے ہیں، سورہ آل عمران تک۔ تو اس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ میری اپنی بھی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی اسٹیریوٹائپنگ نہیں ہے، اور اسی طرح ہی کیونکہ میری اپنی فیلڈ بھی دوسری ہے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایج گروپ کا بھی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، تو اس لیے اس لیول کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کا لیول ہے، جو پرابلمس اس ایج کے اندر ینگ لڑکے اور لڑکیاں فیس کرتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو انٹرپریٹ کرنا۔ تو آپ لوگ تو خیر ماشاءاللہ ابھی قرآن کورس آپ لوگوں کا کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا، آپ لوگوں نے انٹروڈکشن بھی سارا کر لیا، کافی ایڈوانس چیزیں بلکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ تو علمی لحاظ سے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں میرے پاس بتانے کے لیے کہ جو اس سے آپ لوگ کہیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے نئی تھیں۔ کچھ جو ایگزسٹنگ باتیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہی کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کوئی بہت زیادہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت کوئی ریفرنسز بتاؤں گا بہت زیادہ اور اس طرح، لیکن جو میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ہوپ فلی آپ لوگ اس چیز کو ٹچ کر سکیں، فیل کر سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگز دی ہیں، اگر میں کہوں آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بلیسنگز آپ لوگوں کو دی ہے، تو کس طرح کی باتیں مائنڈ میں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، الحمدللہ سب کو صحت دی ہے، کسی کو کوئی ڈسیبلٹی نہیں دی، سب اللہ کا شکر ہے دیکھ سکتے ہیں، چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ چلنا دوڑنا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی فزیکل ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے جن کو مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک خاص کام کے لیے ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کے اندر میں انوالو ہوں، تو ایک جگہ کو لینی تھی اسکول کے لیے، رینٹ کی جگہ لینی تھی، تو پتہ لگا ایک فلانے پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان کے پاس جائیں گے ہم لوگ اور ان سے جا کے بات کرنی ہے۔ تو جب میں ان سے ملنے گیا تو باتیں تو وہ بہت بڑی کر رہے تھے کہ جس طرح کہ یہ فلانی چیز جو ہے یہ ہم نے لی، اپنی تھوڑا سا ایک پروفائل شاید شو کر رہے تھے کہ یہ اتنے کروڑ کی تھی، ہم نے اس طرح کیا، اتنے پارٹنر شامل ہوئے، جو بھی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے اندر ایک ڈسیبلٹی پتہ کیا تھی؟ ان کی ایک آنکھ کی جو لڈ ہے نا یہ بند رہتی تھی، اس کا کوئی مسل ایسا تھا جو کہ ڈیمیج تھا کہ وہ ایک آنکھ کا جو ہے نا ایک آنکھ کھل نہیں سکتی تھی، یعنی کہ اگر آنکھ اٹھائیں، ہاتھ سے اٹھائیں اس کو پلک کو، تو آنکھ ٹھیک ہے اندر سے، لیکن یہ جو اس کا مسل تھا نا یہ ڈیمیج تھا۔ تو میرے ذہن میں ایک تو اللہ کا شکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی ڈسیبلٹی ہمیں نہیں دی، اور دوسرا یہ بھی آیا کہ اب اس کے پاس، بندے کے پاس جتنا پیسہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس طاقت نہیں رکھتا کہ یہ اس کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو ٹھیک کر سکے، وہ اس کو ریپیئر کر دے کسی طرح سے، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مجھے بھی دی اور آپ کو بھی دی ہے، صرف آنکھ کی بات ہو رہی ہے، آنکھ کے یہ جب جھپکنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جو نہ میں نے مانگی تھیں اللہ تعالیٰ سے کبھی، اور نہ ہی یہ کہ اس کو سسٹین کرنے کا، یہ قائم رہے، یہ اسی طرح چلتی رہے، یہ بھی نہ مانگتا ہوں میں،
ابھی آپ لوگ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں, آپ لوگوں نے مثال کے طور پر اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں مانگی نا. یہ وہ تمام وہ نعمتیں کون سی ہیں جو فار گرانٹیڈ لی ہوئی ہم نے, جو ہم نے اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کیا ان چیزوں کے اوپر کہ ہاں یہ بھی کوئی نعمت ہے, اس کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا یہ نعمت کے طور پہ. اسی طرح بہت بڑے بڑے لوگ ایسے بھی ہیں, اب میں یہاں پہ اس فورم کے اوپر نام لیے بغیر بتاؤں گا کہ بالفرض پاکستان کے اندر جو بہت بڑے بڑے نام ہیں, یہ نام نہیں لیتا کہ وہ حلال سے کمایا انہوں نے حرام سے کمایا, لیکن بہرحال جب بھی کوئی بزنس کی بات ہوتی ہے یا کوئی پراپرٹی کی بات ہوتی ہے تو ان ناموں میں سے ایک نام بہت بڑا. اب اس کے ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر کھانے پینے سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی, تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں چاول نہیں کھا سکتا, میں روٹی نہیں کھا سکتا. اور جب بات تھوڑی سی اور پوچھا گیا کہ پھر آپ کیا کھائیں گے, اس نے کہا کوئی بوائلڈ چیز ہوگی تو وہ کھا لوں گا میں. تو وہ بندہ جس کے بارے میں اتنا ایک ذکر آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا نام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے کہ وہ کھانے پینے کی سمپل چیزیں انجوائے نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ کو اگر دل چاہ رہا ہے آپ کو کوئی بھی کھانے کی چیز, چاہے وہ مہنگی ہو سستی ہو, چاہے وہ ریڈی سے مل رہی ہو یا چاہے کسی بہت بڑے فوڈ کورٹ سے مل رہی ہو, آپ وہاں جا کے لیں گے, پرچیز کریں گے, کھا لیں گے, انجوائے کریں گے آپ, اور اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کریں گے. تو اس بندے کے پاس اتنا پیسہ اتنا کچھ ہے لیکن وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ تمام نعمتیں وہ ہیں جو ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کبھی ہم نے یہ چیز, اور نہ ہی ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ان چیزوں کے اوپر, اور نہ ہی کبھی یہ کیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے, یہ صحت جو ہے یہ قائم رکھے. اور نعمتیں اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں, اگر آپ لوگ اور چاہتے ہیں نیکسٹ اسٹیج کے اوپر جاتے ہیں کہ اور کیا نعمت ہے اس کے اوپر, تو اس میں ایک نعمت یہ بھی آئے گی ذہن کے اندر کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دیا, مال بھی دیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ پہ پیدا کرتا ہے جس طرح یہ فٹ پاتھ کے اوپر اور یہ جو سگنلس کے اوپر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی گود میں اکثر جو عورتیں مانگ رہی ہوں گی ان کی گود میں ایک بچہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی تو پیدا کر سکتے تھے. یہ میں نے تو نہیں مانگا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کہاں پیدا کرنا ہے, یہ میرا تو کوئی چوائس نہیں تھی اس کے اندر کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ میرے لیے سوٹیبل ہے, ایکسیپٹیبل ہے یہ. تو یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی. پھر یہ بھی نہیں کہ ایسی گھرانے میں پیدا کیا جہاں پہ حلال حرام کی بھی تمیز ہے. اور نعمتیں اگر کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں آپ لوگ تو اس طرح کی آئیں گی کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں. اور پیرنٹس کو تو شاید کوئی نعمت میں کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہے, سچ وہ نعمت ہی سمجھیں گے نارملی. لیکن یہ ہے کہ وہ جتنے رشتے یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگین دیا جو آپ نے مانگا نہیں تھا, یہ تمام چیزیں نعمتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. آپ کو جوانی دی ہے, صحت دی ہے, پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, رشتہ دار دیے ہیں, خیال رکھنے والے لوگ دیے ہیں, دوست دیے ہیں, وہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ اصل نعمت کیا ہے؟ اصل نعمت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا, ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو اسلام بھی مانگنا نہیں پڑا, ڈھونڈنا نہیں پڑا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. ایک ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ جہاں پہ آپ نے کانوں میں اذان پڑھ گئی, آپ نے مانگی نہیں تھی وہ. آپ نے پیرنٹس کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے بھی کاپی کر لیا نماز پڑھنا اس طرح ہی. تو یہ نعمتیں وہ ہیں سب سے بڑی نعمت. جتنی بھی نعمتیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا, ان میں سے تمام نعمتوں میں بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. فی الحال کے لیے میں اس کو یوں کہہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, ہمیں ایمان کی دولت دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی. اور اگر اس کا ڈیپ انالیسس کرنا شروع ہو جائیں ہم لوگ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اصل نعمت جو ہے وہ صرف یہ ایک ہی نعمت ہے, نعمت ایمان. اور اس کا ریلیشن شپ باقی تمام نعمتوں کے ساتھ ایسے ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت ایمان دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ بھی دے دیا تھا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت بنے گا پیسہ. لیکن اگر ایمان نہیں تھا, ایمان سے بالکل خالی تھے اور بہت پیسہ دے دیا ہے تو یہی آپ کے لیے وبال جان بنے گا. یہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہوگی, زحمت ہوگی قیامت والے دن, مصیبت ہوگی آپ کے لیے. تو میتھس کے حساب سے کیا سمجھتے ہیں ایسے کہ جس طرح میتھس کے اندر ایک ایبسولوٹ کا فنکشن ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی ویلیو دی جاتی ہے نا اس کو وہ ہمیشہ پازیٹیو بنا دیتا ہے, چاہے وہ ایگزسٹنگ آلریڈی پازیٹیو ویلیو تھی یا کوئی نیگیٹو ویلیو تھی. اس کو جب بھی آپ ABS کے اندر میتھس کر پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے ایبسولوٹ کرتے ہیں جس کا یہ سمبل ہوتا تھا میتھس کے اندر, تو وہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو کر دیتا ہے. اور نیگیٹو کا حساب یہ ہے کہ جو ایبسولوٹ ویلیو مل چکی ہوگی آپ کو
اس کو اگر آپ -1 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ ہر چیز جو ہوگی وہ مائنس میں چلی جائے گی. تو بالکل یہ حساب ہے ہمارا اس کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اسلام دیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محروم رکھا اور باقی تمام چیزیں دے دیں. یہ وہ ڈیسائیڈنگ چیز ہے. اسلام کا ہونا، یہ اصل میں ایمان کا ہونا، یہ ڈیسائیڈنگ چیز ہے کہ اب ڈیفائن صحیح معنوں میں کیا جائے گا کہ اب آپ کی جو صحت ملی تھی، اب آپ صحت کے ساتھ کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت ہینڈسم گڈ لکنگ پیدا کیا تھا تو وہ کیا کرے گا. جو لوگ شوبز میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے گڈ لکنگ لوگ ہوتے ہیں، اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، صحت کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، اٹریکٹیو لکس ہوتی ہے ان کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ پھر اس چیز کو کہاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہاں انکیش کر رہے ہوتے ہیں. پوری جوانی جو ہوگی اس کو کہاں اس کو ایگزاسٹ کریں گے. جو پلیئرز ہوتے ہیں، اب وہ ان کو جو چیز دی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس، ظاہری بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے اتنی گرمی کے اندر یا سردی کے اندر ہر رات کے اندر کھیلنا، جو مرضی سپورٹس ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت وہ چیزیں دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی صحت کی شکل کے اندر، وہ پھر اس چیز کو کہاں انکیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دے دی ہے ایمان کی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر دے دیا ہے صحت دی ہے، اس کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، انرجی دی ہے اسے، تو پھر وہ اس کو بہت اچھی طرح خرچ کر سکتا ہے، بہت اچھی جگہ خرچ کر سکتا ہے. کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت دی ہے لیکن ایمان نہیں دیا تو وہ مکار ہوگا، سب سے بڑا فراڈ ہوگا، وہ سب سے زیادہ دھوکے دینے والا ہوگا. اور مارکیٹ کے اندر بھی اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یار یہ بندہ بہت چلاک ہے، بہت تیز بندہ ہے. کس سینس میں تیز چلاک ہے؟ نیگیٹو سینس میں. لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے، ان کے ساتھ چیٹ کر لیتا ہے. ہم اسی کو سمجھتے ہیں نا زیادہ کننگنیس ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کی خراب تھی بالفرض، کوئی موبائل فون آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے خراب ہے، اور اس کی ورتھ جو تھی وہ آلریڈی مارکیٹ کے اندر جب آپ نے پرچیز کیا تھا بالفرض وہ 20,000 کا یا چلیں 25,000 کا وہ فون تھا، اسمارٹ فون تھا. اب آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ بالفرض یہ 15 منٹ کے بعد ہینگ ہو جاتا ہے. 15 منٹ کے بعد اس کی بیٹری نکالیں گے، دوبارہ ڈالیں گے تو پھر چیک کر سکیں گے اسے. آپ کو پتہ ہے یہ فالٹی آئٹم ہے، اس نے تو بکنا ہی نہیں ہے، بکے گا تو بہت ہی چند ہزاروں کا بکے گا صرف. آپ کسی کو اگر بیوقوف بنا کے وہ بیچ دیتے ہیں تو سب لوگ آپ کی انکلوڈنگ آپ کے پیرنٹس آپ کی تعریف کیا کریں گے؟ بہت اچھی تعریف کریں گے، یہ تو بہت بڑا تیز نکلا ہے اس نے تو اس چیز کو فضول سی چیز تھی، اس نے پھر بھی 12,000 کا بکوا دیا اسے. یہ تو 2,000 کا بھی نہیں بکنا تھا، یہ تو تھا ہی آئٹم خراب، اور اس نے پھر بھی 12,000 کا بکوا دیا. تو آپ کی کس چیز کو، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی کہ آپ کو بات کرنا آتا تھا، آپ کے اندر وہ چیز تھی کہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کو دیکھ کے آپ جو ہے نا جج کر سکتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح کرنا ہے. تو آپ نے کس طرح ڈیل کیا؟ اسے پھنسا لیا آپ نے اسے بری طرح سے. آپ نے غلط کام کیا، لیکن جنرلی عوام کے اندر، سوسائٹی کے اندر، فیملی کے اندر، فرینڈس کے اندر آپ کی تعریف کی جائے گی وہ. لیکن یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کیا چیز ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا چیز کاؤنٹ کی جائے گی وہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ذہانت دی، آپ کے اندر ججمنٹل کریکٹرسٹکس دی ہیں کہ آپ دیکھ کے بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ اس سے بات کس طرح کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایمان دے دیا ہے تو پھر آپ کو فراڈ تو نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے، لیکن اس ذہانت کو، اس عقل کو، اپنے جو بات کرنے کی صلاحیت ہے، جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو اسپیچ کی کوالٹی رکھی ہے، اس کو پھر آپ بہت اچھے طریقے سے کہیں استعمال کر سکیں گے، دین کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا ہے نعمتیں، کہ ایمان کی نعمت بھی دے دی، صحت بھی دے دی، عقل بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، یہ سب کچھ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جاری بھی رکھا اسے، ان میں سے کوئی چیز گم نہیں ہوئی، میری جو بھی ایج ہو گئی ہے اس ایج کے دوران ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو گئی. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اتنے سال صحت رہی بعد میں ضائع ہو گئی، اتنے سال پیسہ تو تھا، مال تھا، لیکن اس کے بعد پھر ایسے حالات ہوئے کہ سب کچھ گیا ہاتھ سے. یا یہ کہ بندہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور بعد میں جا کے وہ پھسلنا شروع ہو گیا، شیطان کے بہکاوے میں آیا، اور وہ ایمان، تقویٰ، للہیت، تمام چیزوں سے بس گیا، دور گیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس طرح کی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے جاری بھی رکھا، قائم بھی رکھا. اب اس بندے کو امیجن کرتے ہیں کہ جو جس طرح میں پہلے اگزامپل دے رہا تھا کہ وہ کسی فقیر کے ہاں پیدا ہو گیا. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ فقیر کے ہاں جب بھی دیکھتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی بچے کو اٹھایا ہوگا، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، جیسا مرضی موسم ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، جو مرضی ہے، بچہ ہمیشہ سو رہا ہوگا. وہ کیوں سو رہا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے نشہ دیا ہوتا ہے تھوڑا سا اسے، جاگے گا تو روئے گا بھوک کے لیے یا گرمی کے لیے، سردی کے لیے، وہ تھوڑا سا نشہ دے دیتے ہیں کہ وہ سوتا رہے، بس ریلیکس رہے گا، ہم مانگتے رہیں گے، اس طرح کام چلے گا. اور ظاہری بات ہے پھر بڑے ہوں گے تو وہ ایک
آپ کے بچپن سے جو چیز آپ کو فیڈ کی جا رہی ہے تو نشے ہی بننا ہے پھر بڑے ہو کے. تو ایسے گھر میں بھی تو پیدا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ. اب اس بچے کو امیجن کریں جو وہاں پیدا ہو گیا, اس میں اس کا کیا فالٹ تھا, اس کا کیا قصور تھا کہ وہ وہاں پیدا ہوا. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ کا حساب کتاب شروع ہوا ہے. اب اگر آپ نے بچپن میں بالفرض بچپن میں آپ نے اپنے امی ابو کو دیکھ کے نماز پڑھ لی تھی تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرح کا نفل ٹائپ ثواب دیں گے آپ کو. بچپن میں اگر کبھی چھوٹی ایج تھی آپ کی اور آپ کے پیرنٹس حج کے لیے گئے تھے اور آپ نے بھی کر لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی آپ نے چلے پھرے تھے اس کے دوران جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں گے. لیکن وہ فرض نہیں تھا اور نہ ہی وہ آپ کے فرض کی ریپلیسمنٹ تھی. وہ کب شروع ہوگا جب آپ بالغ ہو گئے, پیوبرٹی کی ایج آپ نے لمٹ کراس کر لی, بالغ ہو گئے ہیں اب آپ کے اوپر آپ کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے, اب آپ کا معاملہ شروع ہوگا اس کے اوپر. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ صحیح ہے کہ جب سے میں بالغ ہوں تب سے لے کے میں اپنے تمام اعمال کا اکاؤنٹیبل ہوں. لیکن وہ جو سارا بچپن کا ٹائم گزرا تھا, جس انوائرمنٹ کے اندر براٹ اپ ہوا تھا, جس طرح کے پیرنٹس تھے, جس طرح کے لوگ تھے, اور جو میری پرسنالٹی بن گئی تھی, اگر میری پرسنالٹی تھی ایسی کہ بالفرض میرے گھر کے اندر بہت اچھا ماحول ہے, میرے ماں باپ بھی بہت اچھے طریقے سے ویل مینرڈ ویل بیہیوڈ, ہر لحاظ سے میری اسکولنگ بھی ٹھیک ہوئی, بعد میں نے خود میں نے غلط کمپنی میں رہ کے میں نے بد زبانی سیکھ لی, گالیاں سیکھ لی میں نے دینی. اس کو سمجھ لیا کہ یہ میرے لیے یہ ہیرو پن ہوگا میرے لیے کہ میں بھی اس طرح کی باتیں کروں گا, اس طرح سے بولوں گا, یہ ہیرو پن ہے. تو اس کے اوپر تو میری بہت سخت پکڑ ہے. لیکن اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو پیدا ہی ایسے گھر میں ہوا کہ ماں باپ بھی گالیاں استعمال کیا کرتے تھے, اسکولنگ تو ہوئی نہیں سرے سے. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل جو کرنا ہے وہ یہ دونوں سینیریوز کو دیکھ کے کرنا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال تو نہیں ہوگا نا کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کے گھر کے اندر آپ کی فیملی کے اندر کوئی اس فیلڈ کا ہے جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. بالفرض کیونکہ میرا کمپیوٹر سائنس فیلڈ ہے تو میں ایگزام کس طرح لوں گا, سب کو ایک جیسا ٹیسٹ دوں گا میں, سب کا ایک طرح کا حساب ہوگا, اسائنمنٹ کوئزز وغیرہ ہر طرح کی ہوگی. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسے گھر میں رہتا ہو جہاں پہ وہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ یا بجلی ہو تو وہ افورڈ کر سکیں گے کمپیوٹر چلتا رہے. ایک ایسا گھر بھی ہوگا جہاں پہ یہ فیسلٹیز, لائٹ نہیں آ رہی تو جنریٹر چل رہا ہے, یو پی ایس چل رہا ہے, وہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں ایگزام کس طرح لوں گا ان کا, ارسپیکٹو ہو کے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا, گھر میں کوئی بڑھا تھا پڑھانے کے لیے کہ نہیں تھا, کہ اور سے آپ نے ہیلپ لی, میں تو ارسپیکٹو ہو کے پڑھا رہا ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حساب, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عدل ہونا ہے وہ اس طرح نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب لینا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہوگا وہ ریلیٹیو ہے, وہ ریلیٹیو گریڈنگ کے حساب سے ہوگا کہ جس کو جس ماحول میں پیدا کیا, جس کو جس حساب میں پیدا کیا, جیسی نعمتیں دی تھیں, جیسا سینیریو دیا تھا, جیسی انوائرمنٹ دی تھی, اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جج کریں گے. جس طرح کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو جو اعمال کرنے ہیں اپنی بخشش کے لیے, اگر آپ ان میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا نا, اکثریت کر لی لیکن تھوڑا سا حصہ چھوڑ بیٹھے اگر آپ, تو آپ کی پکڑ ہو جانی ہے. اور ایک بہت ایسا آئے گا کہ لوگ جنہوں نے کرنا تو بہت کچھ تھا, ان کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کوشش بھی کی لیکن بہت تھوڑا کر پائے, حالات ایسے نیگیٹو تھے کہ وہ کر بہت تھوڑا پائے, ان کے لیے بھی کفایت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ ریلیٹیو گریڈنگ ہے اس طرح کی. اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں پر ایمان یا اسلام ان چیزوں کی بات کیا, بالکل ہی کفر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جو ہمارے یہاں نارملی جتنے بھی ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں یا جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے اگر باہر کے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں تو کن ملکوں میں جاتے ہیں وہ نارملی, اگر آپ کسی کا سنتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں وہ, انگلینڈ گئے ہوئے ہیں, وہ یو اے ای گئے ہوئے ہیں, سعودیہ گئے ہیں, امریکہ گئے ہوئے تھے دورے کے اوپر, یا آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں. اس طرح کی اسپیچز ملیں گے آپ کو جو بالکل ریموٹ قسم کے علاقے ہیں. وہاں پہ کون گیا ہوا ہے, کوئی نام سنا ہے کہ کوئی ان جگہوں پہ گیا ہوا ہے؟ افریقہ کے اندر بے شمار ملک ہیں, نام تک نہیں پتا ہمیں کتنے ملک ہیں, ان میں کون گیا ہوا ہے اسکالر آج تک, کون سی دینی جماعتیں گئی ہیں؟ جو اوپر ہمارے نارتھ کے اوپر, جو پاکستان کے اوپر جو نارتھ ہے اس کے اندر جو ممالک ہیں, ان ملکوں میں کون گئے ہوئے, کون سی جماعتیں گئی ہوئی ہیں ان ملکوں کے اندر؟ یا جس طرح ابھی جو برما کی باتیں ہوئی ہیں, برما کون سی جماعت گئی, کون سے اسکالر گئے ہیں؟ تو ان لوگوں کے اندر وہاں پہ اگر کوئی پیدا ہوا جس کی لینگویج نہ اردو تھی نہ انگلش تھی, تو نہ کوئی انٹرنیٹ سے اس طرح کا فائدہ اٹھا سکا, نہ وہاں پہ گئے, اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ پھر بھی جائے گا جہنم میں کیونکہ وہ کلمہ گو نہیں تھا, یا ایسے ماحول میں نہیں پیدا ہوا, یا جو کچھ بھی ہے, یا جس طرح میں پیسے کی نعمت کی بات کر رہا ہوں, تمام چیزیں ان کے اوپر کہ جو وہاں پیدا نہیں ہوتا. تو وہ یہ تو پھر کچھ حد تک یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا انفیئر ہو گیا.
اور میرے ساتھ فیورزم ہو گیا کہ میں پہلے سے بائی برتھ میں مسلم ہوں، تو میرے ساتھ تو فیور ہو گئی کہ میں تو جاؤں گا جنت میں اب، اور وہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ بائی برتھ ہندو ہے، یا وہ بائی برتھ جو ہے وہ ایسی فیملی کو بلانگ کرتا ہے، یا بالکل ہی گئے گزرے لوگ ہیں وہ. یا پاکستان کے اندر بھی جو بالکل ہی جو سندھ کے اندر کے ایریاز ہیں، بلوچستان کے ایریاز ہیں، ہمارے یہاں عام عوام تو بلوچستان کے مثال کے طور پہ شہروں کے نام ہی نہیں لے سکتے، کوئٹہ زیارت کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ اور وہاں پہ کون سی جگہ ہیں. یا اب پچھلے کوئی 10 سال پہلے نام سنا ہوگا کہ جی گوادر کا کوئی ذکر ہونا شروع ہو گیا، ادروائز ہمیں اتنا بڑا بلوچستان ہے، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ کون کون رہتا ہے. جن لوگوں کی طرف فوکس ہی نہیں کیا، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے تو ہر چیز بہترین ہو جانی چاہیے میرے ساتھ اور ان کے ساتھ بہت برا ہونا چاہیے. نہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے نا، اس چیز کے اوپر یہ رکھیں مائنڈ میں کہ ہم اس چیز کے مسئول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے، وی آر آنسریبل. جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم نے اس کا آنسر دینا ہے. جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب آپ کے، کیونکہ ابھی تو ارلی پارٹ آف لائف الحمدللہ، اور ابھی تو آپ لوگوں کا بھی سٹارٹ ہونا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی سے ہی اس ٹائم کے اوپر ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا، توفیق دے دی. چاہے جو مرضی اس کا اسباب تھے، آپ کا اپنا دل تھا یہاں پہ آ کے کوئی دینی کورس کرنے کا، یا آپ کے پیرنٹس نے بھیج دیا، جو مرضی ریزن تھا، لیکن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور نعمت ہو گئی آپ کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ آ گئے. اپنی ارلی پارٹ آف لائف کے اندر ہی آپ کو یہ نعمت مل گئی کہ آپ کو برائی اور اچھائی کا ہے تمیز ہو گئی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے جا کے اب جو ہے وہ اب آپ صرف نمازیں پڑھیں گے، آپ کی تلاوت بہت خوبصورت بہت اچھی ہوگی، یا اب آپ آگے جائیں گے زندگی کے اندر تو آپ نے اگر تراویحیں بھی ساری کی ساری پڑھیں اور آپ نے حج عمرہ بھی کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ بہت اچھا ہو گیا میرے ساتھ، بہت بخشش ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ تو پرسنل، یہ تو لالچی ایمان ہو گیا نا، یہ تو لالچی مسلمان ہو گیا کہ میں وہ عمل کروں جو مجھے ذاتی طور پہ فائدہ پہنچائے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، 2 ہفتے پہلے ہارڈلی ایک خبر پڑھی تھی میں نے ٹریبیون کے اندر کہ پاکستان کا پچھلے سال سے اب کا لٹریسی ریٹ 2% اور ڈکریز ہوا ہے. انکریز ہونے کے بجائے 2% پاکستان کا لٹریسی ریٹ اور ڈکریز ہوا ہے. بڑھ نہیں رہے ریشو کے حساب سے، گھٹ رہے ہیں. اور تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ کس ملک میں ہم جا رہے ہیں جہاں پہ الٹا ایجوکیشن کا ریٹ الٹا جا رہا ہے. پاورٹی کا جو ریٹ ہے، جو غربت کے حالات ہیں وہ اور زیادہ برے ہیں. اور اسلام یا مسلمان ہونے کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم لوگ، دنیا کیا کہتی ہے، ورلڈز موسٹ ڈینجرس کنٹریز میں کاؤنٹ کرتی ہے پاکستان کو. کس حساب سے؟ آپ کرسچن ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ اسماعیلی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ احمدی ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ ایون مسلمان بھی ہیں تب بھی آپ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا فلانے فرقے سے تعلق ہے، فلانا فرقہ والا جو ہے وہ اس کو مارنا چاہے گا. فرقہ واریت میں کٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، نسلوں کے اندر کٹے ہوئے ہیں. کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک کے اندر اور بڑے شہروں کے اندر، کراچی سے شہروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر گھوم پھر کے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کو مار رہی ہوگی کہ یہ فلانا نہیں ہے، یہ فلانی اس کی زبان یہ نہیں ہے. بلوچستان کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، اس طرح کے کٹے پھٹے ملک کے اندر جہاں پہ اتنے برے حالات ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیدا کر دیا ہے اور اس زمانے میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹاسک ایٹ ہینڈ دیا آپ کو، کچھ آپ نے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی ذمہ داری آپ کے اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے آپ کو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اسی زمانے میں پیدا ہوتے، ایک کلمہ گو فیملی میں پیدا ہوتے، پیسے والی فیملی میں پیدا ہوتے، ایسی فیملی میں ہوتے جو آپ کو ایجوکیشن دے پاتی، ان تمام چیزوں میں پیدا ہوتے، لیکن آپ پیدا ہوتے بالفرض کہیں کینیڈا کے اندر، تو وہ اور سینیریو تھا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا کیا ہے اور وہ ہے بھی مسلم کنٹری کہنے کو، تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں. یو ہیو اے لاٹ ٹو ڈو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہنا آپ سے کہ آپ نے بعد میں مرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جس طرح باقی دنیا کے اندر آپ کو کس طرح جج کیا جائے گا، سب سے ایک کاغذ جس کے اوپر پورے بندے کو جج کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ سی وی جو ہوتا ہے آپ کا جاب کے لیے جو آپ اپلائی کرتے ہیں، اس میں آپ کو پورا دیکھ لیا جاتا ہے کہ آپ کی پوری لائف کی پرفارمنس کیا رہی تھی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے گریڈز، آپ کے کوئی پروجیکٹس آپ نے کیے تھے وہ، آپ کے کوئی کوالیفیکیشن ایسی یا کوئی ایسی اسکل جو ادر دین ایجوکیشن آپ نے ایکوائر کی تھی، آپ کی اچیومنٹس، پھر آپ کا جاب ایکسپیرینس، آپ کو جو ٹائٹلز ملے تھے، جو آپ کو اچیومنٹس کے اوپر سرٹیفکیٹس ملے تھے، تب چیزیں ایک کاغذ کے اوپر ہوتی ہیں. وہ اس کاغذ کو تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تک نہیں ہے.
اس کی تو کیئر ہی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اس کے اوپر یہ تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ اس میں سے کتنا حصہ حلال تھا کتنا حرام تھا, اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تو نہیں دینا کہ جو ہائیسٹ آپ جو ہے نا اسکیل لے کے جائیں گے نا, اگر آپ 21 گریڈ کے 22 گریڈ کے آفیسر بن کے ریٹائر ہوئے تھے تو آپ کے لیے کوئی جی اسپیشل وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. جس چیز کو ہم لوگ دنیا کے اندر ٹچ سٹون سمجھتے ہیں کہ یہ معیار ہے کامیابی کا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا تک نہیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ آپ کے اندر یہاں پہ کیا تھا, ایمان کیا تھا, آپ کے اندر کتنا تھا یہاں پہ, اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا, عمل آپ نے کیا کیے تھے, اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے آپ نے کیا عمل کیے تھے. ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے حساب سے ہم نے کوئی سفر بھی نہیں کیا ہوگا, ایسا آپ کو کاؤنٹ کیا جائے کہ جی آپ نے کوئی ٹریول کیا ہو, اس کے لیے آپ نے کتنے پیسے آج تک خرچ کیے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں ہم لوگوں نے ان چیزوں کے حساب سے جواب دینا ہے کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے, میرا کوئی رول ہوگا جو میں نے پلے کرنا ہے. یہ نعمتیں تمام چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں نا, تو جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا کچھ آپ سے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ اب آپ نے اینڈ رزلٹ کیا دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو آگے جا کے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا ہے؟ آپ کے ارد گرد اتنے جو لوگ برے حال کے اندر ہے, اسلام جو اتنے برے حال کے اندر ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا, اور اتنی خوبصورت ایج کے اوپر آپ کو یہ تمام چیزیں مل گئی ہیں. جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو بالفرض کو بات صحیح بتا بھی دے جائے نا, تو وہ اب اتنے اپنے لائن کے اندر وہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ کوئی ڈراسٹک چینج نہیں لا سکتے اپنے اندر. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے میں یہ تمام چیزیں چھوڑتا ہوں, میں یہ کر لیتا ہوں. وہ ہر چیز گریجولی کریں گے. اور یہ جو ایج ہے آپ لوگوں کی, اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ ہر قسم کا جو ہے وہ جذبہ بھی جس طرح ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو کرنے کا, اپلائی کرنے کا آپ کے پاس انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میری اگر یہ فیلڈ ویل فرض اپنے حساب سے اینڈ میں آ کے تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں بات کو, تاکہ اگر آپ لوگ کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں یا کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. بال فرض یہ ہے کہ اگر میری فیلڈ یہ کمپیوٹر سائنس ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ نہیں پوچھنا کہ میرے کتنے یونیورسٹی میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا تھا, ان میں سے کتنے تھے جن کو یہ اچیومنٹ ملی تھی, میں کتنی دفعہ جو ہوں گا وہ میرا فیڈ بیک سب سے اچھا تھا کہ میں ٹیچر آف دا منتھ یا ٹیچر آف دا سیمسٹر رہا ہوں, یا میری اور کوئی اچیومنٹس, ایسی کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کی جائے گی اس کے اندر. یہ تمام کچھ جو ہے یہ تو رزق کمانے کے لیے, یہ تو صرف یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تھا, کیونکہ آپ نے اس کے اندر ایک ٹائم گزارنا تھا, تو یہ آپ کا ایک لائیولیہڈ کمانے کا ایک ذریعہ تھا. دس واز ناٹ ایٹ آل دا ٹارگیٹ. ٹارگیٹ کچھ اور ہے. وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی ایک پرسنل سیٹسفیکشن کے حساب سے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو جتنا آپ کے اندر علم جو ہوتا ہے نا, علم ایک الگ چیز ہے. علم اور تقویٰ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت ہوگا, بہت بڑے بڑے دیندار لوگ ایسے ہوں گے جن کا علم بہت ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے دل کے اندر تقویٰ نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بائر ریڑھی کے اوپر چھلی بیچنے والا جو ہوگا, جس کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے خاص, اس کو خاص نہیں آتا چیز, اور اس کو دنیاوی علم بھی نہیں ہے, اور اس کا بھی علم نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر تقویٰ بہت ہو, اس کے اندر خدا خوفی بہت ہو, اس کے اندر گاڈ کانشیسنیس بہت ہو. تو وہ چیز اور ہوتی ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا خود ڈکٹیٹ کرے گا, آپ کو خود ایک سیٹسفائی کرے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے ملٹی نیشنل کمپنیز رن کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ جاب اور ٹائٹل زیادہ سے زیادہ لے سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ میں سے سب سے کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس سب سے لیٹسٹ فون ہوگا. تو لیٹسٹ فون مثال کے طور پہ کون سا آیا ابھی؟ سیمسنگ کا اگر S6 آیا, اور وہ بھی خاص طور پہ ایج, دیکھا. تو وہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سب سے پہلے وہ حاصل کر پاتا ہے, کون سب سے پہلے جو ہے یہ گاڑی نئی ماڈل کی آنے والی ہے, جس طرح ابھی ہونڈا سٹی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک نیا ماڈل آنے والا ہے, کون سب سے پہلے وہ لے پاتا ہے. گاڑیاں جب لانچ ہوتی ہیں نا اس طرح, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے آئٹمز ہوتے ہیں نا ٹاپ 10 یا اس طرح, ان کی خاص بولی لگتی ہے کہ یہ جو ہونڈا کا یہ فلانا ماڈل اس سال آیا تھا نا, سب سے پہلے اس کا لینے والا اونر یہ تھا. اگر بالفرض اس کی گاڑی کی کوئی بھی کاسٹ جو ہے اس کی وہ 2 ملین روپیز ہے, 20 لاکھ روپے ہے, تو اس کی اسپیشل ایک پرائس ہوگی کہ آپ کو سب سے پہلی چیز مل رہی ہے. لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں نا اس کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا. کوئی ملٹی نیشنل چین کا بائر کا کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلتا ہے, جس طرح پتہ نہیں آپ لوگوں کی کیا ایج تھی جب یہ میکڈونلڈز اور KFC آئے تھے, تو سڑکوں تک باہر رش لگا ہوتا ہے, سڑکوں تک باہر رش لگا ہوتا ہے. لوگ لائن میں لگ کے اتنی گرمی گھنٹوں کے حساب سے 3 گھنٹے بعد جا کے ان کو برگر مل رہا ہے وہ. لیکن اس کے پیچھے لوگ کیوں خواری کاٹ رہے ہوتے ہیں, یہ والی اتنے زیادہ لوگ تکلیف کیوں کاٹ رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ تاکہ فیس بک پہ لگا سکیں گے سب سے پہلے میں نے کھایا تھا برگر جا کے والا.
تاکہ کسی اور کو جا کے بتا سکیں کہ ہاں ہم لوگ جو تھے نا پہلے جو اوپننگ تھی نا ہم لوگ گئے تھے اس اوپننگ کے اندر, کس چیز کے پیچھے اپنی اتنی انرجی لگائی, اتنا ٹائم لگایا اپنا, پھر پیسہ بھی اس کے اوپر لگا دیا انہوں نے, اتنے کس چیز کے اوپر جس کی انجوائمنٹ یا جس کا جو بھی اس کا آؤٹ پٹ تھا وہ کتنے تھا, چند گھنٹے بھی نہیں رہنا. ٹیسٹ اس کا کتنے منٹ رہے گا, 1-2 گھنٹے کے اندر تو اس نے ویسے بھی ہضم ہو جانا, ختم ہو جانا اس نے. لیکن اس کے پیچھے لوگ کس قدر جو ہے وہ مشکل اٹھاتے ہیں, کتنی وہ تکلیف اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حساب سے جج کرنا ہے نا, ان چیزوں کو آپ لوگ اپنے کیریئر کے حساب سے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے نا میں نے کیا عمل کرنا ہے اس کے لیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اسکالرس چاہیے, کہ کوئی بس دین پھیلانے والے لوگ ہوں, صرف کوئی مولوی طبقہ ہو, ایسی بات بھی نہیں ہے. دین کا علم تو سب کے پاس ہونا چاہیے, ایک خاص لیول تک کا تو ایک علم سب کے پاس ہونا چاہیے, لیکن ہر لیول کے اوپر, سوسائٹی کے ہر لیول کے اوپر متقی لوگوں کی ضرورت ہے. چاہے وہ ٹریفک پولیس میں کوئی بندہ ہے, چاہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہے, چاہے وہ بندہ ہے جو بیت المال کے اوپر ہے جس نے غریبوں تک مال پہنچانا ہے یا انہیں میں کرپشن کرنی ہے, یا چاہے وہ بندہ جو ہے وہ بالکل یہ کسی ایک پرائیویٹ اونرشپ کے اوپر کام کر رہا ہے جس کے انڈر لوگ امپلائیز آ رہے ہیں, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ اس نے حلال طریقے سے کمایا اور ان لوگوں کی, تمام لوگوں کی خیال رکھا. ہر لیول کے اوپر چیزوں کی ضرورت ہے. جتنی بھی نعمتیں ہیں نا, ان تمام نعمتوں کو تنہائی میں آپ لوگ, کیونکہ جب گیدرنگ ہوتی ہے دن کا وقت ہوتا ہے تب انسان کی سوچ اس طرف نہیں جاتی. یہ ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو قرآن کے اندر کہا ہے کہ رات کے وقت نماز پڑھنے کا کیوں کہا ہے, تاکہ تمام مصروفیت سے الگ ہو کے. تو اسی طرح ہی اپنی نا پورے جسم کی ایک ایک نعمت کو آپ کاؤنٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں اور کنٹینیوسلی دی ہیں آپ کو. مسلسل آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کتنے سیلز اس ٹائم مرتے ہیں اور کتنے سیلز نئے ریپروڈیوس ہوتے ہیں. اگر ایک بندے کی لائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے 70 سال دی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی باڈی کا ہر سیل 70 سال تک رہا تھا. وہ کتنے ان میں مرتے ہیں, کتنے ان میں سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. وہ تمام نعمتیں جو پروسیس چل رہا ہے, جو میں نے مانگا بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے, ان تمام نعمتوں کو کاؤنٹ کریں آپ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باہر نعمتیں دی ہیں ان کو کاؤنٹ کریں. ایجوکیشن دی ہے, کیونکہ ہم لوگ کریم میں فال کرتے ہیں اس ملک کی. ایجوکیشن ریٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر بھی اس میں پیدا کیا. پاورٹی لائن کیا ہے, غربت کا ریٹ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر پیدا کیا. کتنے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوگی اتنی کم ایج کے اندر, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ کاؤنٹ کیا. تو وہ جو کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا نا اب آپ کو, اب اس کے بعد آپ کا یہ کام یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے لیے کچھ ریسیپروکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی بہت لیکچر تیار کر کے ایسا نہیں آیا تھا, بریف سی بات تھی کہ میں آپ سے کر سکوں. تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے اندر کچھ کلاسز میں آپ لوگوں کی لوں گا. آپ لوگوں نے کوئی کمنٹ پاس کرنا ہے فریلی پاس کر لیں, کوئی کوشچن پوچھنا ہے آپ لوگ فریلی پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.